اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری باتیں جناب سب بھائیوں نے، عظیم بھائی نے، ہمارے سینئر اور ہمارے استاد بسرا صاحب نے، گوندل صاحب نے، رائے مظہر صاحب ڈائریکٹر ہیں، بہت بڑے پروجیکٹس سگنیچر ہوٹلز بنا رہے ہیں. یہ کم از کم 700-800 ارب روپے کی گروپ کا پروجیکٹس کوئی ماشاءاللہ ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. تو جو الفاظ ان کے ہیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی الفاظ ہیں، اور یہ ہی ایک ریئل اسٹیٹ کا سارا نچوڑ تھا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی گیپ اویلیبل ہوتا ہے. 2019 جنوری کے اندر میں نے پراپرٹی نامہ بنائی تھی، اور اس ٹائم ایک P10 لائٹ میرے پاس ہواوے موبائل ہوتا تھا، تو میں یہ چکی روڈ پہ جا کے اس سے ویڈیوز بناتا تھا. پھر بیریٹون کراچی چل رہا تھا اس ٹائم، تو بیریٹون کراچی کام کیا اس سے. تو لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ ایک موبائل سے ایک چیز چل رہی ہے. وہ چیز وائرل ہوئی، اور میں پھر 1.5-2 سال میں واحد بندہ تھا جس نے ریئل اسٹیٹ کو ادھر سے ہم نے گرو کیا. اس کے بعد سینئرز میں گوندل صاحب تھے، عثمان بسرا تھا، 2-3 بھائی. پھر ہم نے جناب 2-3 سال ہم نے اچھا بزنس کیا. اس کے بعد پھر ویب سائٹس کا دور آیا. اس طرح لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر کام کیا اور وہاں سے بہت بڑا پیسہ اور لیڈ جنریٹ کر کے بزنس کمایا. پھر اس کے بعد لوگ انسٹاگرام پہ گئے، پھر فیس بک پہ چلے. سو ہمیشہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑا بزنس کا گیپ رہتا ہے. اس گیپ کو آپ نے تلاش کرنا ہے، وہ چاہے آپ رات کو سوچ کے تلاش کریں، دن کو سوچ کے تلاش کریں. اس کے لیے سب سے ایک اچھی یہ ہے کہ آپ جب بھی مارکیٹ کے اندر گیپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ ویسے اللہ سے مخاطب رہیں اور ایک نفل پڑھا کریں. کبھی کبھی بزرگوں کہا کریں کہ جی ہمیں دعا کریں کہ ہمیں کوئی اللہ آئیڈیا دے. تو اللہ ہی آئیڈیا دیتا ہے. میں 17,000 روپے پہ جاب کرتا تھا شاہین فاؤنڈیشن میں ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر، اور اس ٹائم اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں. پھر جب مارکیٹ کے اندر آئی، اس لیے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ویژن کیا ہے. ہم جب آئے ہمارا کوئی پتہ نہیں تھا ویژن کیا ہے. پہلے آئے جناب ایک ریئل اسٹیٹ والے نے بلو ورڈ سٹی کی 10 فائلیں تھیں، وہ میری لے کے بھاگ گیا. جناب خان صاحب وہی موٹر سائیکل پہ پھر رہے. پھر سال وہ پیسے پورے کرتے رہے. پھر لوگوں کے ساتھ ریبیٹ جمع ہو گیا. گوندل صاحب کو بڑا اچھا پتہ ہے. پھر 2 سال وہ ریبیٹ ریکور کرنے میں لگ گیا. تو زندگی میں 2 سال اسی طرح لگ گئے کہ کچھ لوگوں کے دینے تھے اور کچھ لوگوں کے لینے تھے. سو یہ جب سے، کیونکہ وہ ٹریننگ تو سیشن تھا نہیں. آج آپ بیٹھے ہوئے سب آپ کو باتیں اپنی بتا رہے ہیں، ترکیبیں بتا رہے ہیں، چیزیں بتا رہے ہیں. اس طرح یہ ماحول اس ٹائم نہیں تھا. پھر آپ جب بھی ایک چیز کے ساتھ کام کریں اور آپ کے پاس کوئی بندہ آ کے آپ سے پوچھے کہ آپ نے کام کیسا کیا، تو آپ صحیح اس کو راستہ بتائیں کہ آپ نے کام ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اس سے اللہ پاک آپ کی اس میں برکت ڈالے گا. لیکن میں جو گیپ کی بات کر رہا تھا کہ جب میں ریئل اسٹیٹ یوٹیوب پہ آیا، لوگوں نے اب مجھے لگا کہ یار یہ تو پھر اس ٹائم 650 چینل ہے، بہت اچھا چینل. 650 ریئل اسٹیٹ کا ٹاپ ریئل اسٹیٹ یوٹیوب چینل ہے، مطلب بہت اچھا چینل ہے، جو تقریباً 1 لاکھ سبسکرائبر سے گوندل صاحب اوپر 650 چینل ہے. اور اس ٹائم پاکستان کے اندر 12,000 ریئل اسٹیٹ یوٹیوب چینل چل رہے ہیں. 12,000 ریئل اسٹیٹ یوٹیوب چینل. جب 12,000 جب میں نے شروع کیا، جب یہ 30 35 50 پہ گئی یہ فگر، تو ہم نے مجھے یاد ہے کہ جنوری 2021 کے اندر میں نے ریئل اسٹیٹ کو یوٹیوب پہ کام کا فوکس چھوڑ کے فیس بک پہ آ گیا. پوری دنیا یوٹیوب پہ چلی گئی، میں واپس اس فیس بک پہ آ گیا. ادھر صرف اپنی پوزیشن برقرار رکھی. میں نے جو بزنس فیس بک سے کی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک گیپ آپ جس طرف سب چلے پڑے اس طرف سب نے نہیں چلنا. پھر جو بزنس میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کی ہے، اب جب سب ٹک ٹاک پہ آ گیا، اب میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. سب کو ادھر لگاؤ اور آگے چلو. پھر جب میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تو سب یوٹیوب پہ. اب میں نے کہا یار سب کہیں گے تو ریئل اسٹیٹ یوٹیوبر ہے، بٹ ٹھیک ہے سب یوٹیوبر بن گئے. پھر پلاٹ لیے، اس پہ ابھی 1 کنال کا ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں عمر ہائٹس. ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک پروجیکٹ چلا عمر ہائٹس. اب اگر آپ کہیں پر بھی اس ٹائم ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی نامہ کو دیکھیں گے تو آپ، یا ایکسپوز پہ بھی دیکھیں گے، آپ کو پراپرٹی نامہ کسی جگہ پہ کسی سوسائٹی کا لوگو نظر نہیں آئے گا، آپ کو میرا اپنا برانڈ نظر آئیں گے. اب جب تک آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ مثال طور بہت ساری سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز کا نام ہماری وجہ سے بنا، لیکن وہ ان کا نام رہ جائے گا، ہمارا نام مٹ جائے گا. پھر اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اپنی لیجیسی بنانی ہے. اب
فیصل ٹاؤن کے اندر پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح بیری ٹاؤن میں 3 پروجیکٹس ہیں, ایک مری میں پروجیکٹ ہے, مری میں دوسرا. تو ایک لیجیسی چلی, ولاس کے نام سے چھوٹا سا پروجیکٹ کیا. ایک اپنی لیجیسی بنائی, ایک اپنا نام بنائے, اس نام سے ہی آپ کا بزنس ہوگا. یعنی کہ ایک بندے نے آپ کے پاس آنا ہے, وہ کسٹمر ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ اپنی پروڈکٹ اسے دیں. بسرا کے ساتھ, عثمان بسرا کے ساتھ میری جس ٹائم بات ہوئی تو وہ یوٹیوب پہ ہے, میں نے کہا اس طرح کرو, کسٹمر لے کے آؤ. یوٹیوب سے کسٹمر بنایا, میں نے کہا ویلے بیچو, ابو جی کے ویلے بیچو. جناب ماشاءاللہ پروجیکٹ بیچے جناب, بہت اچھا رسپانس ملا, اور اصل پیسہ اس نے وہیں سے کمایا. بزنس کیسے کرنا ہے. اب دیکھو ایک کسٹمر ہے, دوسری میں ہمیشہ ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک کسٹمر ہے, آپ کے پاس ایک کسٹمر آ گیا, وہ 1 ارب روپے کا بندہ ہے, لیکن آپ اسے وہی جناب 30 روپے کی چیز دے دیتے ہو اور 2.5 روپے جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہو. تو دوسری بات کہ میں جب ریئل اسٹیٹ میں آیا تو میں نے ایک پالیسی رکھی, یہ بڑی لوگ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی نمبر ڈسکاؤنٹس نہیں دیتا. تو مجھے یاد ہے کہ دنیا میں آپ جتنے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, آپ اچھے پیسے کمانے والوں کو دیکھ لیں, انہوں نے ایک اصول بنا لیا. مثال کے طور پہ آپ ایپل کو لے لیں, یا آپ پاکستان میں کسی بھی انڈسٹری کا بیریا ٹاؤن کو دیکھ لیں. اب آپ مثال کے طور پہ کچھ ایسے, اب بیریا ٹاؤن کی یہ پچھلے 4 سال میں لیجیسی ہے کہ وہ قسطوں پہ پلاٹ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کیش پہ جس نے پورا لینا ہے لے, نہیں تو نہ لو, اور وہ بھی ایک دن میں بکتا ہے. دیکھو اس کی بھی ایک انڈسٹری ہے. ایک وہ بھی ہے جو وہ خریدار بھی ہے جو کہتا ہے کہ صرف 500 روپیہ گوندل صاحب تے جناب تسی میرے کو کمانے نے, اس تو زیادہ میں تمہیں کمان نہیں دے سا. اس طرح بھی لوگ آتے ہیں. تو آپ اپنی سلیکشن کریں کہ آپ نے کس آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دوسری ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ انڈسٹری میں آگے جانا چاہتے ہیں تو سارا مال اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں. کہہ رہا میں ڈسکاؤنٹس بھی ہے, 500 کما رہے ہیں, میں بھی یہی میں کماؤں, 5 لاکھ بھی میں کماؤں. آپ نے اپنی لیجیسی بنانی ہے کہ آیا میں نے 5 لاکھ والے پہ بزنس کرنا ہے 5000. آپ 100 اسکپ کرو گے, لیکن آپ کا کام کم ہوگا. 5 بزنس کر کے آپ جناب 100 کے برابر پیسے کماتے ہو. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہماری ایک اتحاد بنی, ایک یونین ٹائپ بنی, اور بڑی چیزوں میں ڈسکاؤنٹس میں مرجنگ میں ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ریٹ رکھا, اور اس کے بعد سب بھائیوں نے مل کے ایک اچھا بزنس کیا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مارکیٹ میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ سوسائٹیوں کو باہر کھڑے ہو کر فائل کے اوپر فائل جو بیچ رہے ہیں اس پہ 500 روپے کما رہے ہیں. اس کی وجہ کیا کوئی سوچ ہے. میرے پاس اس ٹائم 85 سیلز مین 85 سیلز مین ہے, اور 85 کے 85 سیلز مین میں کسی کو نہیں الاؤ کہ یار اگر 500,000 10,000 5,000 کی بچت 15-20,000 سے کم بچت ہے نہ بیچو. وہ میں نے کہا وہ ڈیل تم اپنے پاس لکھ لو, تم نے نہیں بیچنی, وہ لکھ لو میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا, لیکن بیچنی عادت نہیں خراب کرنی. کریم کمایا کریم کمایا, اس سے آپ کو ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کریم کماتے ہو تو کریم کا مزہ کسی کو نہیں لینے دینا. پھر آپ نے جب آپ کریم کما رہے ہو, اگلا کیا کہ دیکھو وہ 250 روپیہ کما لیا, 500 روپیہ کما لیا. سو اٹ از اپ ٹو یور ریئل اسٹیٹ کیلیبر کہ آپ کس کیلیبر کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہو. اگر آپ اتنی بڑی اکیڈمی کو جوائن کر کے اتنا بڑا کچھ سیکھ کے وہی جا کے 250 400 250 500 کا کام کرو, نہ کرو. فیس بک پہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میں 2000 روپے کم نہ کرو کام. بالکل ہاں, ریئل ایکسپیرینس کے لیے کر لو, لیکن اپنا کیلیبر بناؤ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے کیلیبر پہ جانا ہے, نہ کہ اس راستے پہ چل پڑو جس راستے پہ سب چل پڑے. اس میں آپ کے لیے کمپٹیشن زیادہ ہے, اس میں آپ کچھ وہ کرو جو مختلف ہے. میں ریئل اسٹیٹ میں کسٹمر آتا ہے, آج بھی میری عادت ہے گھڑی ایسے رکھتا ہوں, جتنا مرضی بڑا کسٹمر ایسے گھڑی رکھتا ہوں. ابھی بھی آپ کبھی کسی انجان بنے کو کسٹمر بنا ایسے گھڑی رکھتا ہوں, اور اس کو کہتا ہوں کہ سر آپ کے پاس 3 منٹ ہے, 3 منٹ, اور میں 3 منٹ بعد کہتا ہوں سر 3 منٹ ہو گئے. اسی طرح, اور آج بھی وہ میرے سے پلاٹ لے کے جاتا ہے, آج بھی وہ میرے سے وہ پلاٹ لیتا ہے. اور اس کے اوپر آپ نے کسی کی عزت نہیں کرنی کہ اس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہے, اس بندے پہ کبھی عزت نہیں کرنی. بس آپ نے ہر بندے کو رسپیکٹ دینی ہے, ہر بندے کو رسپیکٹ, غریب کو امیر کو سب کو. میں باہر اوورسیز میں جاتا ہوں, کسی امیر انویسٹر کو آج تک کبھی نہیں ملا, لیکن مزدور کو ملتا ہوں, الیکٹریشین کو ملتا ہوں, پلمبر کو جا کے اس کے وہ جا کے ڈبل ٹرپل ایسے وہ جو تینوں سوتے ہیں, 3 4 بندے سوتے ہیں, انہیں کمرے میں آ کھانا کھاتے ہیں, رہو سادگی میں, لیکن بالکل شیر کی طرح زندگی گزارو. یہ نہیں کہ جناب آپ ہر بندہ آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہیے پہلے دن سے یہ عادت تھی تو اللہ نے چلایا اور کام چلا اور بس انجوائے کر رہے ہیں. سو یہ جو آپ لوگ کے لیے پلیٹ فارم ہے اس کو آپ انجوائے کریں, اس سے سیکھیں, اور یہاں ہر بات قیمتی اور ہر بات کا بندے کا ایک ایکسپیرینس ہے, اس ایکسپیرینس کو اپنے ساتھ وہ کریں. ہم آپ سب کو جن کو بزنس اکیڈمی کا مہر لگی ہے, جن کو بزنس اکیڈمی کی مہر لگی ہے, میرا انشاءاللہ گوندل صاحب سے وعدہ ہے کہ ہماری جب بھی ہائرنگ ہوگی, ہماری HR والوں کی ٹاپ پریورٹی پہ انشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے. اور جب بھی ہم ہائر کریں گے آپ سب کو, جب بھی ہمارے پاس ہمیں ہائرنگ ہم کرتے رہتے ہیں 4-5 لوگ ہم ہر مہینے, تو جو ہمیں آپ میں سے فیزیبل لگیں گے ہم بالکل ٹیلنٹ ہنٹ
اس کو ضرور کریں گے اور آپ سب کو ساتھ اٹھائیں گے اور چلیں گے. ایک اپنے ساتھ یہ ضرور لے کے جائیں کہ آپ جہاں بھی ریئل اسٹیٹ میں جائیں کسی بندے کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں, دھوکہ نہ کریں, کیونکہ پھر لوگ آپ کا, کیونکہ اس کا نام بدنام ہوگا اور اس اکیڈمی کا نام بدنام ہوگا کہ آپ وہاں سے پڑھ کے آئے اور آج آپ نے بارو بار ڈیل کی, اور آپ وہاں سے پڑھ کے اور آج آپ ہمارے ساتھ 100 روپے لے کے جا رہے ہو اور کرپشن کر رہے ہو. کیونکہ اس طرح جب کیسز آتے ہیں تو لوگ پچھلی ریئل اسٹیٹ اس کی چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتوں آیا سی. تو اس جو عزت جو آپ کو یہاں پہ عزت ملی ہے, اس عزت کو آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے. اس ایٹیٹیوڈ سے نہیں جانا کہ آپ جا کے پیالیاں دھوئیں تو کپڑے دھوئیں تو یہ کریں تو وہ کریں, صبح صفائیاں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ایک سیکھو, پہلے سب کچھ ادھر سے سیکھ کے جاؤ تاکہ آپ ایک کیلیبر ہو. جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان میں نے کس کس کا لیکچر سنا اور میں کس کس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بڑی عزت بھی دے گا اور آپ کو سب کو سرخرو کرے گا. میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے, اللہ پاک آپ سب کو حلال دے اور بے شمار دے. بہت شکریہ.